بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہماری زندگی کے معاملات کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج اور دوا ساتھ پیدا نہ کی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مودی امراض سے محفوظ رکھے۔ ایک بہت ہی مودی مرض ہے جس کو کینسر کہا جاتا ہے۔ آج میں اس کا روحانی علاج جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علاج میں نے ایک تحریر میں پڑھا اور مناسب سمجھا کہ آپ احباب تک اس کا تذکرہ کیا جائے۔ وہ تحریر ہمارے بہت ہی معروف عالم دین اور ہماری عظیم درسگاہ جامعہ نعیمیہ کے ناظم تعلیمات حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین صاحب کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست جن کا اسم گرامی چودھری فتح محمد صاحب ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں کینسر کا مرض ہے اور آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سن کر ان کا علاج بھی ساتھ شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے مولا، اپنے اللہ کے حضور یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے سورہ انبیاء شریف میں کلمات طیبات ہیں، میں اس کا ورد کرتا رہا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ورد کرتا رہا اور اللہ نے مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ واقعہ میرے سامنے بیان کیا تو کہتے ہیں اس مرض کے بعد انہیں 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ الحمدللہ اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کا ورد جو ہے، جس کو یہ مرض ہو اس کو بھی اور حفظ ما تقدم کے تحت بھی اگر اس کا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے جس کو مرض ہو کوئی تعین نہیں کہ اتنا پڑھنا ہے، بلکہ وہ پڑھتے وقت درود پاک سے آغاز کرے اور جتنا اس سے پڑھا جائے یعنی کہ بغیر تعداد کے پڑھتا رہے۔ اب ان کلمات پر غور کریں، ان کلمات کے اندر کیا کچھ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے لا الہ، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انت سبحانک الا انت سبحانک، میرے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ کی پاکی کا ذکر کرتا ہے، اس کی کبریائی کا ذکر کرتا ہے، اس کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ساتھ جب اپنی طرف دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک، کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے انی کنت من الظالمین، میرے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ بندہ اس تصور میں ڈوب جاتا ہے، اس خیال میں محو ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ بڑا عظیم ہے، میرا اللہ بڑا پاک ہے،
میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، یعنی اس کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، اپنی پستی کو دیکھتا ہے، اس کی عظمت کو دیکھتا ہے، اپنی ظلمت کو دیکھتا ہے۔ جب اس تصور میں محو ہوگا تو اللہ رب العزت خالق کائنات جو ہے ضرور اس پر کرم فرمائے گا۔ المختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مولا احمد چودھری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ پڑھنے سے مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو آپ اپنا میڈیکل کے اعتبار سے جو آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر جاری رکھیں، لیکن روحانی طور پر یہ علاج کریں، اور اس کے ساتھ غذا کے اعتبار سے بھی اس کا علاج ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ آپ لیمن کو استعمال کریں، اور جو گریپ فروٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، اور پھر اس کے علاوہ آپ جو ہیں آم جو ہے وہ کھائیں، بیر جو ہیں وہ کھائیں، اور سبزیوں میں بند گوبھی اور پھول گوبھی جو ہے اس کا استعمال کریں، اور لیمن کے جو مشروبات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ رب العزت احکم الحاکمین شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ بڑا قادر اور کریم ہے، غفور الرحیم ہے، جو اس سے مانگتا ہے میرا اللہ اس پر فضل اور کرم فرماتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو، آمین ثم آمین۔